الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ میرے بھائیو، ہمارے آج کے بیان کا مقصد انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک بہت بڑی خوبی پر بات کرنا ہے، جو اللہ کے برگزیدہ رسولوں کے بہترین اخلاق کا خاص حصہ ہے اور سمجھدار لوگوں کی ایک ضروری عادت ہے۔ جی ہاں میرے بھائیو، اس عظیم خوبی کا نام عاجزی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل تکبر اور غرور سے پاک ہو، اس کے مزاج میں نرمی ہو، وہ لوگوں کی عزت کرے، ان کے ساتھ لین دین اور تمام معاملوں میں پیار سے پیش آئے، جس سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عادت کو اپنانے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے اپنے پیار اور شفقت کا بازو پھیلا دیجئے اے نبی، یعنی ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں اور ان کے ساتھ عاجزی سے پیش آئیں۔ عاجزی ہی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی فرمائی ہے کہ تم لوگ عاجزی اختیار کرو، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی کسی پر ظلم نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر فخر کرے۔ میرے ایمانی بھائیوں، عاجزی اختیار کرنا اللہ کی اطاعت کا سب سے بہترین طریقہ ہے اور عاجزی ایمان کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ یہ فرماتی ہیں انکم لتغفلون افضل العباد التواضع، یعنی تم لوگ سب سے بہترین عبادت سے بے خبر ہو اور وہ بہترین عبادت عاجزی ہے، تواضع ہے۔ اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ ایمان کی بلندی تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ عاجزی کرنے والا نہ بن جائے، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو عباد الرحمن کا لقب دیا ہے اور ان کی سب سے پہلی خوبی عاجزی اور سنجیدگی بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے یعنی عباد الرحمن وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، یعنی سکون، وقار اور نرمی کا راستہ اپناتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نیک بندوں کی خوبیاں بتائیں تو سب سے پہلے عاجزی کا ذکر فرمایا اور ان کی یہ خوبی بتا کر ان کا درجہ اونچا کیا، ان کو عزت دی اور اپنی طرف ان کا تعلق جوڑتے ہوئے انہیں رحمان کے بندے کا لقب دیا، یعنی عباد الرحمن کہا۔ اور یہ اس وجہ سے کہ عاجزی ہی اچھے اخلاق کا راستہ ہے اور عاجزی ہی بڑی خوبیوں کی چابی ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ ہمارے پیارے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بھی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اسے بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک مشہور بات ہے کہ کسی قوم کا سب سے زیادہ عزت والا شخص وہی ہوتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ عاجزی کرنے والا ہو۔ اللہ کے نیک بندو، عاجزی وہ بہترین اخلاق ہے جو خود خرابیوں کے درمیان ایک سیدھا راستہ ہے، یعنی عاجزی دراصل سنجیدگی کا نام ہے جو غرور سے پاک ہو۔ اسی طرح عاجزی عزت کا وہ راستہ ہے جس میں انسان کی بے عزتی نہ ہو۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو بناوٹی عاجزی اختیار کیے ہوئے ہے اور ایسے جھک رہا تھا جیسے کسی بیماری سے کمزور ہو گیا ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے سختی سے ڈانٹا اور فرمایا ہمارے دین کو مردہ نہ بناؤ۔ تو میرے بھائیوں، عاجزی کرنے والا شخص عزت والا ہوتا ہے، اللہ کا پیارا ہوتا ہے اور اپنے گھر والوں کے دل کا سکون ہوتا ہے، لہٰذا عاجزی اختیار کیجئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، عاجزی اختیار کرو تم اس ستارے کی طرح ہو جاؤ گے جو دیکھنے والے کو تو پانی کی سطح پر نظر آتا ہے مگر چمکتا آسمان کی بلندیوں میں ہے، اور اس دھوئیں کی طرح سے نہ بنو جو اپنے آپ کو آسمان کی اونچائی تک لے جاتا ہے مگر وہ بے حقیقت ہوتا ہے، پھر بہت جلد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ عاجزی سے آراستہ میرے مومن بھائیوں، عاجزی ہماری زندگی کا ایسا بنیادی وصف ہے جس سے ہمارے کام سنور جاتے ہیں اور درست اور صحیح ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ عظیم صفت ہے جو انسان کو دوسروں کی مدد کرنے پر تیار کرتی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ کیسے ہمارے پیارے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی اور سچائی کے ساتھ لوگوں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں ایک ضرورت کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سننے کے لیے ایک طرف کھڑے ہو گئے
اور توجہ سے اس کی پوری بات سنتے رہے یہاں تک کہ اس کی ضرورت پوری کر دی۔ سبحان اللہ، کیسی دلی ہمدردی تھی اور کیسا عظیم اخلاق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو معاشرے میں آپ کی محبت اور مدد کو مضبوط کرتا ہے اور برے کردار سے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ لہٰذا جس میں عاجزی نہ ہو اس کی زبان سے برائی ہی نکلتی ہے، پھر اس میں غرور پیدا ہو جاتا ہے جو علم حاصل کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے، کیونکہ جس دل میں غرور کے اندھیرے بیٹھ جائیں وہاں علم کے چراغوں سے روشنی نہیں ہوتی۔ کسی سمجھدار کا قول ہے کہ دو شخص علم حاصل نہیں کر سکتے، ایک وہ جو ضرورت سے زیادہ شرمیلا ہو اور دوسرا وہ جس کے اندر غرور بھرا ہوا ہو۔ میرے بھائیوں، مغرور انسان ہمیشہ دوسروں پر اپنا رعب جمانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے لیے ان چیزوں کو مانگتا ہے جس کا وہ حقدار نہیں ہوتا، اپنے آپ کو خود ہی اس مقام پر سمجھ لیتا ہے جس کا وہ اہل نہیں ہوتا، اور ان خوبیوں پر اتراتا ہے جو اس کے اندر نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے جھوٹ کے 2 کپڑے پہن لیے ہوں۔ تو میرے بھائیوں، امارات کی سرزمین پر رہنے والوں، دنیا میں آپ کی پہچان اچھے اخلاق ہیں، آپ اپنی عاجزی سے پہچانے جاتے ہیں، لہٰذا اپنی ان بڑی قدروں پر فخر کیجئے، اچھے اخلاق سے جڑے رہ کر لوگوں میں عزت والے رہیے، اور اپنے بچوں کے اندر بھی عاجزی کی صفت پیدا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال مت پھیلاؤ اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو، یقین جانو اللہ کسی اترانے والے اور شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ اے اللہ، ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جن کو آپ پسند کرتے ہیں۔ اے اللہ، امارات کی عزت، کامیابی، امن اور خوشحالی کو ہمیشہ قائم رکھ۔ اے اللہ، امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما اور ان کی عمر اور کاموں میں برکت دے۔ اے اللہ، ان کو، ان کے نائبین کو اور امارات کے تمام حکمرانوں کو اور ان کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق دے جن سے تو خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ، شیخ زائد، شیخ راشد اور امارات کے ان تمام شیوخ پر رحم فرما جو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، اور اپنے فضل سے ان کو جنت میں جگہ دے۔ اے اللہ، وطن کے شہیدوں کو اپنی رحمت اور معافی میں ڈھانپ لے۔